صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم بغداد معلیٰ سے مدائن جا رہے ہیں۔ مدائن کیوں جا رہے ہیں؟ بہت عظیم ہستیاں ہیں جن کے مزارات پر ہماری حاضری ہے۔ نگران شورا سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی عظیم ہستیاں ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ غزہ میں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کی طرف سے کام ہو رہا ہے، اس کی دوسری ویڈیو بھی جاری ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ ہم عنقریب ترکیہ سے ایک کنٹینر روانہ کر رہے ہیں پکے ہوئے کھانے کے ٹن پیک کا۔ تو ہماری ترکیہ کی ٹیم الحمدللہ اس میں ورکنگ شروع کر چکی ہے، اور اللہ نے چاہا اگلے چند دنوں میں آپ اس کی بھی ویڈیوز دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، یقیناً جب ایسا حادثہ ہوتا ہے تو کھانا پینا، ابتدائی طبی امداد وغیرہ تو ہوتی ہے، لیکن جس بڑی تعداد میں گھر تباہ ہوئے ہیں تو اب ان کے گھر بنانے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ ایک جو یتیم بچے ہو گئے ہیں ان کے لیے یتیم خانے کے بارے میں بھی غور کر رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے ماشاءاللہ ہمیں رپلائی بھی دنیا بھر سے مل رہا ہے، عاشقان رسول امداد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کا دیا قبول بھی فرمائے، اور ہم اللہ کی رحمت سے میں دیکھ رہا ہوں نگران شورا کے ہم ساتھ ہیں کہ تقریباً جن جن مزارات پہ جا رہے ہیں وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی ہے، اہل عراق بھی بہت دکھی ہیں، ان کے بھی ہمیں جو سینٹیمنٹس ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، وہ بھی ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ جی آئی صاحب، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مدائن یہ عراق کا ایک شہر ہے، اور وہاں پر 3 عظیم صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی وہاں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مزار شریف وہیں بیان کیا گیا ہے، اور ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر عبداللہ بن جابر تابعی ہیں۔ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ انصاری یہ تابعی ہیں۔ اچھا، یہ تابعی بزرگ ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک اور مزار بھی وہاں پر حضرت طاہر ابن امام محمد باقر، یعنی حضرت امام باقر کے صاحبزادے بھی مدائن میں ہیں، یعنی یہ 4 ماشاءاللہ مزارات وہاں پر ہیں۔ تو اچھا، یہاں میرے پاس ایک سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن یمان، اچھا، اور جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا طاہر رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، تو یہ مطلب ہو سکتا ہے سیرت میں الگ الگ جگہ پر جی الگ الگ لکھا گیا ہو۔ البتہ الحمدللہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک تاریخ صحابہ کرام کی سیرت کو جنہوں نے پڑھا ہے، یا اس میں کوئی تھوڑی بہت بھی دلچسپی ہے، تو وہ آپ کے نام کو نہیں جانتے، ایسا ہونا مشکل ہے۔ اور میں بڑا ایمان افروز سے واقعہ ابھی پر پڑھ رہا تھا جی ان کے تعلق سے، اور وہ واقعہ تھا غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو بیان کیا گیا تھا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آپ بڑے پرجوش تھے، اور سب سے زیادہ آپ کا انداز نظر آ رہا تھا۔ تو اس پر مہاجرین جو صحابہ تھے وہ ایک نعرہ لگا رہے تھے، سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ انصار جو صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا کہ سلمان ہمارا ہے، اللہ، سلمان ہمارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، سبحان اللہ، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو وہ جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جیسے اہل بیت میں آپ کو جیسے شامل فرمایا، اس کے پیچھے جو واقعہ تھا نا، وہ واقعہ میری نظر سے گزرا۔ تو الحمدللہ بڑا زہد و تقوی اور ورع تھا۔ اچھا، یہ بھی بات بتاتا چلو کہ آپ نے اتنا آپ پر تقوی، زہد، جس وجہ سے دنیا سے بے رغبتی تاری تھی، کہ آپ نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا۔ اللہ، گھر نہیں بنایا آپ نے۔ ایک دن کسی نے آپ کے گھر بنانے میں حصہ کیا، کہا مجھے ضرورت ہی نہیں گھر بنانے کی، تو کہا آپ کو میں بنا کر دوں گا۔ اس نے اصرار کیا، تو میں تم کیسا بناؤ گے؟ کیا میں ایسا بناؤں گا کہ آپ پورے اس کو سنبھال بھی نہیں سکو گے؟ کیا ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، بنا دینا۔ اللہ، تو الحمدللہ ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑا نوازا۔ میں ایک بات کہیں میں نے پڑھا تھا، شاید حکایات میں کسی اور کتاب میں نے آپ کا یہ واقعہ پڑھا تھا کہ کیونکہ آپ کی عمر بڑی طویل تھی تو آپ کسی شہر پہنچے، اور شہر کی جب مسجد میں آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو مسجد بھر گئی، دیکھتے دیکھتے مسجد بھر گئی۔ مسجد بھر جانے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور انہیں قرآن سنایا۔
اب ہوا یہ کہ قرآن جب آپ تلاوت کرتے کرتے ایک وقت ہوا تو لوگ اٹھ کے جانے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں تمہیں فلاں فلاں کے واقعہ سناتا تو تم بیٹھے رہتے, میں تمہیں تمہارے رب کا کلام سنا رہا ہوں تو اٹھ کے جا رہے ہو. اللہ یعنی آپ کی اس بات کو مجھے بہت مطلب یہ میں نے کافی برسوں پہلے یہ میں نے واقعہ پڑھا تھا, لیکن اور ایسا ہے بھی, قرآن سننے اور پڑھنے کی رغبت کم ہے لوگ. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ قرآن کو سنیں اور اس کو سمجھیں. اس کے لیے اگر ہمارے مطلب کہ دیکھنے سننے والوں کو یہ ہو جائے نا عبدالحبیب بھائی کہ قرآن کریم کو اس کے معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں, یعنی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اب ہوگا یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے گا نا تو وہ بات جو انہوں نے پڑھی ہے وہ جب نماز کے دوران یا تلاوت کے دوران جب آپ اس کے معنی میں, اس کے تفسیر میں, اس کے ترجمے میں جب آپ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی, تو آپ کا آٹومیٹیکلی وہاں پر ایک دل جمعی شروع ہو جاتی ہے, دل جمنا شروع ہو جاتا ہے. تفسیر کون سی آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں اس دور کی سب سے عظیم تفسیر ہے. اردو میں اتنی جامع, معنی, آسان اور جس میں فقہی احکام بھی شامل ہیں, حدیث مبارک موجود ہے, اور قرآن کریم کی جس طرح مان پھر کئی عمدہ اور مطلب کہ اہم تفاسیر کو سمجھے کہ جمع کیا جائے تو تفسیر صراط الجنان کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ ایک امت پر یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تفسیر صراط الجنان ہمیں نصیب ہوئی. تو میرا مشورہ یہی آپ کو کہ اس طرح پڑھیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن اتنا پڑھیں اس کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ کہ کہیں کوئی سی بات چل رہی ہے نا تو آپ کو لگے گا یہ بات قرآن میں ہے, ضرور کہیں قرآن میں ہے, اور پھر آپ کو تھوڑا بہت یاد آتا رہے یار فلاں جگہ پر قرآن میں یہ موضوع موجود ہے, پھر آپ ان کو ڈھونڈنا شروع کریں اور اللہ کرے کہ آپ کو مل جائے. تو اتنا تو مطلب ہمیں پتا ہو کہ ہمارا جو قرآن کریم ہے, ہمارے رب کا کلام ہے, اس میں کیا کیا بیان موجود ہے. تو آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے نا قرآن کریم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. ترجمہ و تفسیر ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے, تو کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ لیول بھی آ جائے. پھر اس میں بتدریج آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا جو آپ پڑھتے چلے جائیں گے. اسی طرح میں حدیث کی طرف بھی ناظرین اسلامی بھائی آپ کی توجہ دلاؤں گا, حدیث بھی پڑھیں. اور حدیث کے لیے میں آپ کو اس وقت تو میں جو آپ کو کتاب کا دے سکتا ہوں وہ میرات المناجی ہے, مشکات شریف. اس میں ماشاءاللہ شروع کے جو اس کے 3 ابواب ہوتے نا, فصل اول فصل ثانی کر کے, تو شروع میں اس کے متفق علیہ جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ مطلب کہ بخاری مسلم وغیرہ جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو صاحب تصنیف نے جمع کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دیگر مستند حدیثیں بتدریج وہاں پر نقل کی گئی ہوتی ہیں, اور پھر اس کی شروحات 8 جلدیں ہیں, اردو میں ہے, مشکات شریف کی شرح ہے میرات المناجی, یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے اور لکھا ہے. عشق رسول بڑھانے, اسلام و دین کی محبت بڑھانے کے لیے, اور اسلام و دین کو حدیث پاک کے ساتھ سمجھنے کے لیے بہترین کتاب ہے. تو یوں ہمیں مطلب مطالعہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر تصوف پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم ماشاءاللہ امام غزالی کا شہر ہے بغداد, تو ماشاءاللہ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں. ویسے مطلب ایک میں نے بہت سالوں پہلے ایک ترتیب بیان کی تھی, وہ ترتیب یہ تھی کہ اپنے مطلب قرآن کریم کی تفسیر, فقہ میں فتاوی رضویہ, بار شریعت, اچھا تصوف میں احیاء العلوم, اس طرح میرے سنت کی کتابیں جس سے کافی سارے مطلب مدنی پھول ہوتے, تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ کتابیں اپنے پاس قریب رکھیں جہاں بیٹھتے ہیں مطالعہ کرنے. مطالعے کی ایک جگہ الگ ہوتی ہے, ہم کتاب اٹھاتے پلنگ پر چلے جاتے ہیں, بیڈ پر چلے جاتے ہیں. مطالعے کے لیے ایک الگ, اتنی دنیا بھر کی چیزیں بناتے ہیں, تو اپنی اسٹڈی کے لیے, مطالعہ کرنے کے لیے, کوئی تحریری کام کرنے کے لیے اپنا ایک مختصر سا ہی صحیح جتنی اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے ایک اسٹڈی روم ہونا چاہیے جہاں آپ اپنی کتابیں بھی رکھیں اور وہاں لکھنے کا ہو. وہاں آدھا 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنا فکس کریں کہ میں یہاں بیٹھوں گا, ہمیں کام. تو دنیا اپنی آفس بناتی ہے, تو ایک دین کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کرنے کا ذوق رکھنے والا کہ اپنے لیے اپنے کسی کمرے کے اندر کوئی اس طرح اسٹڈی روم نہیں بنا سکتا, چھوٹا سا کوٹے پہ بنا لے, چھوٹی سی ٹیبل لگ جائے گی, چیئر لگ جائے گی, ایک شیلف بنا لے, اس میں آپ اس طرح مطلب مقتۃ المدینہ سے کتابیں لے لیں الحمدللہ, اور وہیں پر آپ کا لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوگا, وہیں آپ کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی, اور وہاں بیٹھ کر آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں. تو وہاں پر جہاں مطالعہ کرتے ہیں وہاں یہ کتاب اگر ترتیب پر آپ نے رکھی, اب تو خیر کتابیں رکھنے کا رجحان بھی اتنا زیادہ نہیں رہا کیونکہ کتابیں خریدنے کے رجحان ہی کم ہے,
تو آپ کے پاس آپ کے گیزٹ موجود ہیں، اس میں آپ اس کی ترتیب بنا لیں. تو اس طرح اللہ پاک نے چاہا تو سیرت کا مطالعہ، اللہ والوں کی باتیں کتاب کا میں آپ کو حوالہ دوں گا. الحمدللہ مطلب صحابہ کرام اولیاء کرام کی سیرت کو اگر کوئی پڑھنا چاہے اور ان کے اقوال، ان کی زندگی کو سمجھنا چاہے تو اللہ والوں کی باتیں اس کتاب کا مطالعہ کریں. جی عبداللہ بہت شکریہ ہمارے ویورز. ہوپ فلی کہ آپ نے نگران شورا کے مدنی پھول سنے. ہم سیدنا سلمان فارسی کے مزار پہ پہنچیں گے. میری گزارش ہے کہ آپ نگران شورا کے پیج کو بھی سبسکرائب کر لیں جو میرے پیج کے ویورز ہیں، کیونکہ ہم دونوں کے پیج پہ تھوڑی دیر بعد ہم لائیو آتے ہیں. آپ ہمارے پیج پہ ہو گیا تو انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر بعد جب ہم مزار شریف پہ پہنچیں گے تو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس عظیم صحابی بلکہ عظیم صحابہ ان کے مزارات سے نگران شورا کے پیج پہ ہم لائیو ہوں گے. تو اگر آپ لائیو ان کے مزارات کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج آپ کے پیج پہ بھی رہیے تھوڑی دیر بعد. اچھا، یہ آپ نے جو وہاں کا بتایا فلسطین کا، جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی جو مزار پر ہم حاضر ہوا، ہم نے عصر کی نماز ادا کی، تو وہ جو وہاں کے جو خادم تھے آنسو ان کے نظر نہیں آئے، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے خود کہہ رہے تھے میں ساری رات روتا ہوں، کئی دنوں سے سویا نہیں. میں سویا نہیں ہوں، مجھے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ ضرور دعا کریں. تو یہ ہم جہاں بھی گئے وہاں ہم کو یہ نظر آیا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں، یہ دنیا بھر کے مسلمان دنیا بھر میں یہ ہمدردیاں پائی جا رہی ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. اور ویسے بھی انسان کو بدن میں جو آنکھ ہے نا، آنکھ نما ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو ایسے ہی سمجھانے کے لیے ہمیں آنکھ کی طرح ہونا چاہیے کہ جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو اظہار آنکھ کرتی ہے. آنکھ آنسو نکال کر اپنی اٹیچمنٹ کا آپ کے ساتھ اظہار کرتی ہے کہ میں درد میں تیرے ساتھ ہوں. تو یہ ایک ہے. تو جو عبدالحبیب بھائی نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارا فلسطین میں مدد کا، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ پیش نظر اپنی ضرور رکھیے گا کہ اللہ پاک کی رحمت سے شروع تو ہوا ہے کام، مگر یہ کام ابھی جو سمجھے کبھی کوئی یہ کیا شروع ہوا کہ کیا شروع نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ منہ میں زیرہ والی مثال بھی کم ہے اور بہت عرصے تک شاید یہ چلے گا. سب یہ اربوں ڈالر کا کام ہے جی، یہ لاکھوں ڈالر کا بھی کام نہیں ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق کر سکیں گے اور جو ہمیں اس معاملے میں ڈونیشن ملے گا ڈیفینیٹلی اس کے مطابق کر سکیں گے. اب بلوچستان کی حد تک تعمیرات کا سلسلہ جو سیلاب کا تھا وہ بھی جاری ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے ترکی کی بھی جاری، تو وہ جس حساب سے ہمیں فنڈ ملے گا بالکل اس کے حساب سے کریں گے. تو وہاں بھی اچھا ایک تو فنڈ کا آنا، یہ بھی کام ہے، پھر کیسے پہنچائیں، کس کے ہاتھ کے ذریعے پہنچائیں، پھر خود کب پہنچیں. یہ پورا پروسیجر میرے کا کہ دینے والوں کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ آپ ہم بھولے نہیں ہیں. ہمارا ایک سلوگن ہے اور ہم انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. ہم سیلاب زدگان کا کام جاری رکھے ہوئے جاری رکھیں گے، ترکیہ شام کے مسلمانوں کا کام جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کا ایک ہمارا FGRF کے ذریعے طے شدہ پوائنٹ ہے کہ جب کسی کام کو کیا ہے تو اس کی فائل اوپن کریں اور پھر ایک اسٹیج پر آ کر اس کی فائل کو اکاؤنٹنگ کے ساتھ کمپلیٹ کے ساتھ اس کی فائل کلوز کرے گی. فائل اب کلوز ہو گئی ہے، تاکہ ایک چیز ہم شروع کریں اس کو ختم کریں، بیچ میں چھوڑ نہ دیں. تو اللہ پاک اخلاص عطا کرے ہمیں. اور میں آپ کے پیج پر بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے جو فواد اتاری ہیں جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کافی بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی دے. میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے فواد اتاری کے لیے صحت کی دعا کرے. اللہ پاک ان کے زخموں کو بھی درست کر دے اور انہیں پہلے سے اچھی صحت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.